بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب سے یہ وائرس پھیلا ہے کرونا وائرس، اسی وقت سے اس پر بہت بات چیت چل رہی ہے، اور جب سے کچھ کیسز یہاں پاکستان میں رپورٹ ہوئے تو اس کے بعد سے میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ پریشان ہیں، اور بعض مجالس میں بیٹھ کر اندازہ ہوا کہ لوگ اس حد تک پریشان ہیں کہ بدحواس ہیں، کیا ہوگا، کیسے ہوگا۔ ایسے مواقع میں اگر غیر مسلم اور کفار پریشان ہوں تو ہوں، لیکن ہم مسلمانوں کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تمام حالات کی میں رہنمائی فرمائی ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہوگا، تمہیں کیا سوچنا ہوگا، تمہارا عقیدہ اور ایمان کیا ہونا چاہیے، اور تمہیں کیسے اقدامات کرنے چاہیے، تمہیں کس چیز سے بچنا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ یہ وبائی امراض کوئی تازہ، کوئی ابھی کی کوئی چیز نہیں ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے یہ چیزیں چلی آ رہی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ہدایات دی ہیں، ارشادات آپ نے فرمائے۔ تو جب بھی کوئی ایسی وبائی امراض آئے، کوئی بڑا فتنہ ہو، کوئی بڑی مصیبت ہو، آتے رہتے ہیں ملکوں میں، تو ایسے سب مواقع میں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ ہمارا عقیدہ اور ہمارا ایمان ٹھیک ہونا چاہیے۔ قرآن مجید میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں ہدایات دی ہیں وہ یہ کہ سب کچھ اللہ کے فیصلے سے، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے۔ کوئی پتا بھی ہلتا ہے تو اللہ کے حکم سے ہلتا ہے۔ تو اللہ کی مشیت اور اللہ کے فیصلے اور اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات یہ کہ تقدیر پر ایمان لانا چاہیے۔ جو کچھ ہونے والا تھا اللہ نے لکھ دیا ہے، تو کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جو انہونی ہو۔ انہونی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ موت کا وقت لکھا ہے تو وہ ہوگی، موت آئے گی۔ جتنا ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ لکھا ہے، کتنا کھائے، یہ شخص اتنا کھائے گا، اتنا پیے گا، اتنا وقت دنیا میں گزارے گا، تو تقدیر پر ایمان لانا یہ ہمارے دین کی بہت بڑی خصوصیت بھی ہے، اور بہت اس میں آسانی بھی بہت ہے۔ تو تقدیر پر ایمان لانا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ایمان لانا چاہیے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ توکل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے محبت بھی ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی مشکلات کا علم بھی ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی مشکلات کو دور کرنے پر قدرت بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت بھی ہے۔ اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے کتنی محبت ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک شخص کپڑے میں کوئی چیز چھپا کر کوئی چیز رکھ کر لے کر جا رہا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ چڑیا اور اس کے بچے ہیں، کہ میں نے دیکھا کچھ بچے، چڑیا کے بچے پڑے ہوئے تھے، تو میں نے ان کو اٹھا لیا، تو چڑیا تھی، ان کے بچوں کی ماں، وہ اوپر چکر لگانے لگی، تو میں نے اس کو کھولا تو وہ جو چڑیا تھی وہ اپنے بچوں پہ گر گئی، آ کر اپنی جان سے بے خوف ہو کر بچوں پہ وہ گر گئی، تو میں نے اس کو بھی بند کر لیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ ارحم بخلقہ من الام بافراخها۔ اس چڑیا کو جتنی محبت اپنے بچوں سے ہے، اتنی اس سے زیادہ اللہ کو اپنے بندوں سے محبت ہے۔ تو اللہ کو اتنی محبت ہے اپنے بندوں سے، اور اللہ تعالیٰ کو قدرت بھی ہے اس مشکل کو، اس مصیبت کو دور کرنے پر۔ اللہ تعالیٰ قادر بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ حکیم بھی ہے، حکمت بھی ہے اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں۔ تو یہ ایمان رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی مشیت، اور دوسری توکل، اللہ تعالیٰ پہ توکل کرنا چاہیے، اور تیسری چیز تقدیر پر ایمان لانا چاہیے، اور چوتھی چیز ہے رضا بر قضا، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا چاہیے۔ سب کام کرنے کے بعد جو اللہ کا فیصلہ ہے ہم اس پہ راضی ہیں، اور یہ سب سے بڑا رتبہ ہے۔ بندے کی طرف سے اللہ کی جو سب سے بڑی عبادت ہے وہ رضا بر قضا، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے پر سب سے بڑا انعام یہ کہ اللہ جنت میں اعلان کر دیں گے کہ میں تم سے راضی ہوں، آج کے بعد کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔
تو اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنا چاہیے. تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے. اس کے بعد ہمیں کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ ایک تو یہ کہ حفاظتی تدابیر اختیار کرنے چاہیے. ہمارے دین میں حکم ہے علاج کرنا مسنون ہے. یا عباد اللہ تداووا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے بندو علاج کیا کرو. فَإِنَّهُ مَا أَنزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنزَلَ لَهُ الشِّفَاءَ. جو بھی اللہ نے بیماری پیدا کی ہے اس کے لیے علاج بھی رکھا ہے. مَا مِن دَاءٍ إِلَّا وَلَهُ دَوَاءٌ. تو علاج کرنا چاہیے. حفاظتی تدابیر جو ڈاکٹر ذات کہتے ہیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اور ان حفاظتی تدابیر میں یہ بھی شامل ہے کہ جس علاقے میں یہ بیماری ہو، وبائی مرض ہو، باہر سے وہاں جانا ممنوع ہے، نہیں جانا چاہیے. اور جو لوگ وہاں رہتے ہوں ان کو وہاں سے باہر نکلنا یہ بھی منع ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا سمعتم بھی، تعاون کے بارے میں فرمایا کہ تعاون کا جب تم سنو کہ وہ کسی علاقے میں تعاون ہے، فلا تقدموا علیہ، وہاں مت جاؤ. تو منع کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ أَنْتُمْ فِيهَا، انتم بِهَا، اور کسی ایسے علاقے میں ہو جہاں تعاون آیا ہے، وبائی مرض آیا ہے اور تم وہاں موجود ہو، فلا تخرجوا منه فرارا، تو وہاں سے پھر نکلو نہیں. تو یہ کتنی بڑی ہدایت ہے. تمہارے دین نے یہاں تک اس کا خیال رکھا ہے، تو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اسی طریقے سے اس میں معمولات کیا رکھنے چاہیے؟ تو سب سے پہلی بات یہ کہ جو مصیبت بھی آتی ہے، جو بھی عذاب، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اور وہ تنبیہ ہوتی ہے، وہ انتباہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جھنجھوڑنا چاہتے ہیں بندوں کو، جگانا چاہتے ہیں غفلت سے. تو توبہ استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے. سب سے پہلے تو اس کا اہتمام ہوگا، ہم گناہوں سے توبہ استغفار کریں، خاص طور پہ وہ گناہ جن کا تعلق عریانی اور فحاشی سے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لم تظہر الفاحشۃ فی قوم حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن فی اسلافہم. وہ قوم، وہ لوگ جو علانیتاً فحاشی اور عریانی میں مبتلا ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اندر طاعون پھیلا دیتے ہیں، اور ایسی بیماریاں اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں کہ جو پہلی امتوں میں، پہلی قوموں میں نہیں تھی. جو نئے نئے وائرس اور نئی نئی بیماریاں اتنی زیادہ آ رہی ہیں، اس کی ایک بہت بڑی وجہ اور یعنی فحاشی، خاص طور پہ جب سے یہ آئی ٹی اور یہ گلوبلائزیشن کی چیزیں آئی ہیں اور سمارٹ ٹیلی فون آیا ہے، تو ہر آدمی ہر چیز کو دیکھ سکتا ہے، اور اس میں آپ اندازہ لگا رہے ہیں کس قسم کی چیزیں پوری دنیا میں اور پاکستان میں ہو رہی ہیں. تو وہ لوگ جو سمارٹ ٹیلی فون استعمال کر رہے ہیں اور وہ ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، ہر چیز میں داخل ہو رہے ہیں، ہر ویب سائٹ پہ جا رہے ہیں، تو اگر وہ ایسی چیزیں دیکھ رہے ہیں جو حرام ہیں، ناجائز ہیں اور یعنی فحاشی کی چیزیں ہیں، تو اپنے اوپر بھی رحم کریں اور اس پوری قوم پر بھی رحم کریں. اس سے بچنا چاہیے، توبہ استغفار کرنا چاہیے. تیسری چیز یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم مقابلہ کریں گے، کہہ رہے ہیں نا کہ ہم اس کا مقابلہ کریں گے. تو یہ تو اللہ کا عذاب ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرفت ہے، تنبیہ ہے. وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ہم نے ان کو عذاب میں مبتلا کیا تاکہ لوگ باز آ جائیں، واپس آ جائیں. ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. یہ بر و بحر میں جو فساد پیدا ہوا ہے یہ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے، اور ہم یہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ لوگ واپس آ جائیں. اور یہ بعض گناہوں کی سزا ہے، سب کی سزا نہیں ہے. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. جو بھی تم پر مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے، اور بہت زیادہ تو اللہ معاف کرتے ہیں، اس پہ اللہ تعالیٰ کوئی رد عمل، ایکشن نہیں لے رہے. اور فرمایا کہ وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. ہم نے ان کو مصیبت میں سے دوچار کیا تاکہ لوگ آہوزاری کریں، گڑ گڑائیں، رجوع کریں. لَعَلَّهُمْ يَضَرَّعُونَ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ. ہم نے جب ان کو پکڑا، ان پہ جب گرفت کی تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جھکے نہیں، انہوں نے رجوع نہیں کیا، وہ آہوزاری نہیں کی. تو ایسے موقع میں بجائے اس کے کہ
ہم توبہ استغفار کریں، آوازاری کریں، رجوع اللہ کا اہتمام کریں، اس کی بجائے یہ بات نہیں کرنا کہ ہم مقابلہ کریں گے، ہم یہ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ اللہ کے عذاب کی کئی قسمیں ہوتی ہیں. ایک عذاب وہ ہوتا ہے جو جھنجھوڑنے کے لیے ہوتا ہے، واپس لانے کے لیے ہوتا ہے، سمجھانے کے لیے ہوتا ہے. تو ابتدائی طور پر تو یہی ہے، اور جب لوگ باز نہیں آتے، نہ سمجھیں، تو اللہ تعالیٰ پھر اس عذاب کو ایک حتمی عذاب میں تبدیل کر دیتے ہیں. تو مقابلہ کرنے کی بجائے علاج کرنا چاہیے، حفاظتی تدابیر کرنی چاہیے، توبہ استغفار کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی مشیت اور قدرت کا استحضار کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا چاہیے، تقدیر پر ایمان لانا چاہیے، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پہ عمل کرنا چاہیے. اور ان ہدایات میں ایک یہ بھی ہے کہ بے تحقیق باتیں اڑانا، لوگوں کو خوفزدہ کرنا، کہیں سے کوئی بات سن لی کہ اتنے لوگ فلاں جگہ مر گئے، اتنے لوگ، حالانکہ اس کی کوئی تحقیق نہیں ہے، تو یہ بھی غلط ہے. بلا تحقیق باتیں کرنا اس طرح جائز نہیں ہے، اور لوگوں کو خوفزدہ کرنا بھی صحیح نہیں ہے. اور لوگوں کو بھی وائرس سے خوف زدہ ہونے کی بجائے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معمولات بتائے ہیں، صبح و شام کی دعائیں، مسنون دعائیں، اس میں خود حفاظت ہے. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. ہر آدمی صبح و شام 3 مرتبہ پڑھ لے تو بہت ساری مصیبتوں سے اور خطرات سے حفاظت ہو جاتی ہے. ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص فجر اور مغرب کی نماز کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 10 مرتبہ پڑھے گا تو صبح پڑھے گا تو شام تک وہ محفوظ رہے گا، شام کو پڑھے گا تو صبح تک محفوظ رہے گا. اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اسی طریقے سے ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اپنے بچوں پر بہت ڈر لگا رہتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ تم پڑھا کرو بسم اللہ علی نفسی و دینی و اہلی و مالی و ولدی، کہ میرے اپنے اوپر بھی بسم اللہ، اور میرے بچوں پر بھی بسم اللہ، اور میرے گھر والوں پر بھی بسم اللہ، اور میری اولاد اور مال پر بھی بسم اللہ. تو یہ پڑھتے رہنے سے بھی بہت حفاظت ہوتی ہے. کچھ دن کے بعد ان سے پوچھا تو ان کا کہ اب وہ خوف ختم ہو گیا ہے. تو بسم اللہ علی نفسی و دینی و اہلی و مالی و ولدی یہ پڑھنا چاہیے. اس طریقے سے جو لوگ اس آزمائش میں مبتلا ہیں، اس بیماری میں، ان کی شفا کے لیے دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. یا اللہ ان کو شفا عطا فرما. سب مسلمانوں کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ غائبانہ دعا قبول ہوتی ہے. جب ایک بھائی کسی بھائی کے لیے غائبانہ دعا کرتے، وہ سامنے نہیں ہے، اس کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ ایک فرشتے سے کہتے ہیں کہ تم یہی دعا ان کے لیے کرو. تو جب آپ دوسروں کے لیے دعا کریں گے تو فرشتے آپ کے لیے دعا کریں گے، اور جب فرشتہ دعا کرے گا تو وہ دعا قبول ہوگی. اور حفاظتی تدابیر کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ آپ نے جب ارشاد فرمایا کہ ہر بیماری کا علاج ہے، ہر بیماری کی دوا موجود ہے. اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ کرونا وائرس کا علاج نہیں ہے، کوئی دوا نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ جو مسلم سائنسدان ہیں ان کو اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ اس کا علاج ڈھونڈیں. دوا تو موجود ہے. فرمایا کہ ہر بیماری کی دوا ہوتی ہے. فَإِذَا أَصَابَ الْعَبْدُ دَوَاءَ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ. ہر بیماری کی دوا ہوتی ہے، اور جب بندہ اس دوا کو استعمال کر لیتا ہے جو اصل دوا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا دیتے ہیں. تو اس تحقیق بھی کرنی چاہیے، ریسرچ بھی کرنی چاہیے، اور پروپیگنڈے سے بچنا چاہیے. بے تحقیق باتیں نہیں اڑانے چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ان تمام مسنون دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے جن کا میں نے ابھی ذکر کیا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.